حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب سے ایک شخص دوڑتا ہوا بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ کے قریب سے وہی شخص پھر دوڑتا ہوا بھاگا۔ اسی طرح تیسرے دن بھی وہ شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب سے سورج نکلنے کے بعد بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیسرے دن ان کے بازو کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے شخص، تم ہر دن بھاگتے ہوئے نظر کیوں آتے ہو؟ تم ہر دن کہاں جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ یہ جو ہمارا سایہ ہے، یہ جو ہماری پرچھائی ہے، ہم اسی سائے کو ہر دن پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سایہ ہمیں ہاتھ نہیں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرایا اور فرمایا کہ اے شخص، یہ جو تم اس سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ سایہ تمہیں کبھی ہاتھ نہیں آنے والا ہے، لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ جس طرح تم آج اس سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہی سایہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، آخر وہ صورت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سایہ میرے پیچھے بھاگے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رخ کو پھیر لو، اگر تم اپنے چہرے کو پھیر لو اور تم اپنے منہ کو جس طرح تم نے سورج کو پیچھے کر کے سورج کے آگے بھاگ رہا ہے، اگر اپنے چہرے کو سورج کی طرف پھیر کر کے اگر سورج کو آگے کر کے دوڑو گے تو یہی سورج تمہارے آگے رہے گا اور تمہارا جو سایہ ہے وہ تمہارے پیچھے رہے گا۔ ذات دنیاوی دولتوں کا حال یہی ہے کہ اگر ہم اس دنیاوی دولتیں لوٹنے کے لیے، دنیاوی دولتیں حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ ہمیں ہاتھ نہیں آتی ہے، لیکن اگر اسی مال و دولت کو چھوڑ کر کے، اسی دنیاوی دولتوں کو چھوڑ کر کے اگر ایک رب کائنات کی طرف اپنی لو لگا لیتے ہیں، ایک رب کائنات کی طرف اپنی توجہ کو لگا لیتے ہیں، وہی رب کائنات ان تمام دولتوں کو ہمارے قدموں میں جھکاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مال و دولت کی جانب نہ بھاگ کر کے صرف ایک رب کائنات کی طرف بھاگیں، ایک رب کائنات کی طرف اپنا لو لگائیں۔